بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا عمران خان اس وقت واقعی ہی پاکستان کو بچا سکتے ہیں؟ ہماری نوجوان نسل کیوں عمران خان کو اپنا مرشد تصور کرتی ہے؟ عمران خان موجودہ مایوس کن حالات اور بے یقینی میں پاکستان کے عوام کی امید کے حروف اول اور آخر ہیں۔ ہماری ایک آس ہے جو عمران خان سے لگ گئی ہے۔ عمران خان قوم کے دلوں میں بستے ہیں، لیکن قدرت ہم پاکستانیوں کے ساتھ عجیب کھیل کھیل رہی ہے، یا پھر ہم پاکستانیوں کی یہ ستم ظریفی ہے کہ گزشتہ 78 سال سے جو سیاسی رہنما عوام کے دلوں کی دھڑکن بنتا ہے، ان میں آس اور امید جگاتا ہے، ان کو حالات سے لڑنا سکھاتا ہے، قدرت اسی رہنما کو پاکستان سے چھین لیتی ہے اور پاکستانی قوم ہمیشہ 99 رنز پر آؤٹ ہو جاتی ہے اور 0 سے دوبارہ کھیل کا آغاز کرتی ہے۔ پاکستانی قوم کے محبوب سیاسی رہنما کو قدرت قسمت پاکستانیوں سے چھین لیتی ہے، یا پھر کوئی دوسری طاقت ہے جو ہمارے ہر دل عزیز رہنماؤں کو، لیڈروں اور قائدین کو ہم پاکستانیوں سے چھین لیتی ہے، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح، نوابزادہ لیاقت علی خان، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، جن کی رہنمائی سے قوم کو قبل از وقت محروم کر دیا گیا۔ پوری کوشش ہے قسمت کی یا پھر کسی دوسری طاقت کی کہ وہ ہمیں اب عمران خان سے بھی محروم کر دے۔ اور وہ کون سی طاقت ہے جو ہماری قوم کی ساری کاوشیں، جدوجہد اور محبت کو دوبارہ 0 سے شروع کروانے کی کوشش کر رہی ہے؟ لیکن یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ اس بار پاکستانی قوم نہ صرف زیادہ سخت جان ثابت ہوئی ہے، بلکہ اس بار قوم ضد پر اڑ گئی ہے کہ تم عمران خان کو ہٹاؤ گے تو ہم عمران خان کو لائیں گے، تم عمران خان کو منفی کرو گے تو ہم خان کو مثبت کر کے دکھائیں گے، تم عمران خان کو ماضی بنانے پر تلے ہوئے ہو تو ہم خان کو اپنا مستقبل بنا کر دکھائیں گے۔ اس بار ماضی کے برعکس پاکستانی قوم کے تیور بتا رہے ہیں کہ اب وہ قسمت، تقدیر، مقدر یا پھر کسی نادیدہ قوت کے بے رحم بازوؤں سے عمران خان کو بچا کر دکھائیں گے۔ اب کی بار یہ قوم کسی کو اجازت نہیں دے گی کہ وہ پاکستان کا نظام ان کے ہر دل عزیز رہنما کے بغیر چلا کر دکھائیں، جیسا کہ ہمارے ساتھ 77 سال کے ماضی کی روایت رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ 1948 سے لے کر آج تک ہم سے ہمارے محبوب قائد اور رہنما قسمت نے چھینے، مقدر نے ہمیں محروم کیا، یا پھر کوئی دوسری قوتیں اور طاقتیں ہیں جو ہمارے مے خانہ پاکستان کو ساقی سے محروم کر دیتی ہیں؟ ہمیں جو مطالعہ پاکستان میں تاریخ پڑھائی گئی وہ تاریخ تو سرے سے تھی ہی نہیں۔ ہم آج اس ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ ہم پاکستان کی وہ تاریخ بیان کریں جو اصل حقائق سے مزین ہے، اور ہمیں جو تاریخ پڑھائی گئی اسے تاریخ کہنا بھی تاریخ پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ ہم سے ہمارے محبوب رہنما کون چھین رہا ہے؟ گزشتہ 77 سال سے ہمارے ساتھ کون کھیل کھیل رہا ہے؟ ان کے نقاب کو آج ہم نوچ کر اتار دیں گے، پھر ہمارا مقدر جو بھی ہو، کم از کم تاریخ کے درست سمت تو کھڑے ہوں گے۔ 1948 میں جب پاکستانیوں اور پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح کی اشد ضرورت تھی تو ہم سے قائد اعظم کو چھین لیا گیا۔ کراچی کی شاہراہوں پر 19ویں صدی کے عظیم ترین رہنما کی ایمبولینس بے یار و مددگار کیوں کھڑی رہی؟ اور جب تک انہیں یقین نہ ہو گیا کہ قائد اعظم خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، ایمبولینس خراب کھڑی رہی، اور جب یقین ہو گیا تو ایمبولینس بھی ہسپتال پہنچ گئی، لیکن تب تک پاکستانی قوم اپنے محبوب رہنما سے محروم ہو چکی تھی۔ آج ہم بتائیں گے کہ قائد اعظم کی ایمبولینس کو خراب کرنے کی سازش کرنے والے مبینہ عناصر کون تھے۔ وہ کون تھے جو چاہتے تھے کہ قائد اعظم اس بدقسمت قوم کی مزید رہنمائی نہ کریں، کیونکہ وہ خوب جانتے تھے کہ جس قائد اعظم نے معجزاتی طور پر انتہائی نامساعد حالات میں پاکستان بنایا تھا، وہ قائد اعظم ضرور اس غریب نوزائیدہ ریاست کو دنیا کی ایک عظیم سلطنت بنا کر ہی دم لیں گے۔ پھر 1950 کے درست تاریخی حقائق سے آگاہ کریں گے۔ یہ درست ہے کہ لیاقت علی خان سے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ بے وفائی ہو گئی تھی، اور پھر جب 1950 میں لیاقت علی خان کو قائد اعظم کے ساتھ اپنی بے وفائی کا ادراک ہوا، جب انہوں نے اپنی غلط کی گئی چیزوں کو صحیح سمت دوبارہ گامزن کرنے کی ثمر آور کاوشیں کی، تو وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے ہم پاکستانیوں کو لیاقت علی خان سے محروم کر دیا؟
یہ درست ہے کہ لیاقت علی خان سے اپنی حکومت کے پہلے سال فاش غلطیاں کروائی گئیں۔ یہ بھی درست ہے کہ سب سے پہلے لیاقت علی خان نے ہی پاکستان کو امریکہ کی جھولی میں گرایا۔ یہ بھی درست ہے کہ پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی پر پہلی کاری ضرب انہی کے ہاتھوں سے لگی تھی۔ لیکن یہ لیاقت علی خان کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں وقت گزرنے سے پہلے ہی اپنی فاش غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس لیے اب لیاقت علی خان اپنی غلطی کو سدھارنے کے لیے بےتاب تھے، اور وہ جانتے تھے کہ ابھی وقت نہیں گزرا، کیونکہ وہ وزیر اعظم پاکستان تھے اور اس عہدے کی طاقت اور اختیار ان کے پاس تھا، اس لیے وہ بآسانی اپنی غلطی کا ازالہ کر سکتے تھے۔ لیکن جن لوگوں نے لیاقت علی خان سے قائد اعظم کے ساتھ بے وفائی کروائی تھی اور پاکستان کو پہلی بار امریکہ کے پاس گروی رکھوایا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ لیاقت علی خان اپنی غلطی کا ازالہ کریں اور پاکستان کو غلط روش سے نکالیں۔ لیکن وہ اس امر سے بے خبر تھے کہ کچھ با اختیار لوگوں نے ان سے بالا ہی بالا امریکہ کے ساتھ آئندہ 10 برس کے لیے پختہ عزم کر لیا تھا، کولو قرار کر لیے تھے۔ اس لیے اگر لیاقت علی خان اپنی غلطی کو سدھار پائے تو ان مذکورہ قوتوں کو خود بخود اپنے کلیدی عہدوں سے ہاتھ دھونا پڑیں گے، اور ایک خودکار طریقے سے یہ اپنے عہدوں سے الگ ہو جاتے۔ لیکن جب لیاقت علی خان نے اپنا وزن اپنی غلطی کے ازالہ کرنے والے پلڑے میں ڈالا تو مذکورہ کشمکش شدید سے شدید تر ہو گئی۔ لیکن بدقسمتی سے یہ غاصبوں کے نمائندے جیت گئے۔ انہوں نے پاکستانیوں سے لیاقت علی خان کو بھی چھین لیا۔ ان نازک ترین حالات میں ہم پاکستانی ایک بار پھر یتیم ہو گئے، یعنی وزیر اعظم پاکستان قائد ملت خان لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی غلطی کو سدھار پاتے، انہیں موت کے منہ میں دھکیل دیا گیا، اور لیاقت علی خان کو شہید کرنے والے قاتل کو بھی قتل کر دیا گیا، تاکہ لیاقت علی خان کے خلاف اس سنگین غداری کا کوئی ثبوت موجود ہی نہ رہے۔ اور ہوا بھی کچھ یوں ہی کہ آج تک یہ پتہ نہ چل سکا کہ لیاقت علی خان کو کس نے شہید کروایا تھا۔ لیکن ہم آج اس ویڈیو میں ڈاٹ کنیکٹنگ کے ذریعے آشکار کریں گے کہ لیاقت علی خان کے قتل کا کرا پاکستان کی کن شخصیات تک پہنچتا ہے، اور ریاست پاکستان کے اس وقت کے کون کون سے حاضر سروس آفیسرز اس قتل کی سازش میں براہ راست ملوث تھے۔ لیکن 1950 میں عوامی شعور بھی اپنے ارتقائی سفر کی ابتدا میں تھا۔ چونکہ لیاقت علی خان کو شہید کرنے والوں کو عوامی حمایت حاصل نہ تھی، اس لیے ان حاضر سروس آفیسرز نے اپنی ملازمت بچانے کے لیے اور اپنا جرم چھپانے کے لیے یہ لوگ غیر ملکی طاقتوں کے غلام بن گئے، اور ہم پاکستانیوں کو انہوں نے اپنا غلام بنا لیا۔ ہم پاکستانی جس پسماندگی، ناانصافی، ظلم، غربت، استحصال اور بھوک و افلاس کی جس دلدل میں گردن تک دھسے ہوئے ہیں، اس کی ابتدا 1950 کے انہی حالات میں شروع ہوئی تھی۔ جس کینسر کا ان لوگوں نے آغاز کیا تھا، آج وہی کینسر مملکت پاکستان کے رگ و پا میں سرایت کر چکا ہے، اور اس کا زہر ہم اور ہماری آنے والی نسلوں کے مستقبل کو تاریک تر کر رہا ہے۔ جن لوگوں نے اس نحوست کا آغاز کیا تھا، ان کی فہرست میں 2 لوگوں کا کردار سب سے کلیدی تھا۔ ان میں سے ایک نام سکندر مرزا کا ہے اور ایک نام فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کا ہے۔ ان میں سے ایک سکندر مرزا اس وقت کی سول بیوروکریسی کا سرخیل تھا، جبکہ دوسرا ملٹری بیوروکریسی کا سربراہ تھا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے سبھی ممالک کی حکومت کے انتظامی حصے کے 2 ستون ہوتے ہیں، ایک سول بیوروکریسی اور ایک ملٹری بیوروکریسی۔ اس لیے کوئی بھی ذی شعور اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ امریکہ پاکستان میں اپنی کسی سازش کو ان 2 ستونوں کے سربراہان کی مدد کے بغیر پایۂ تکمیل تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ امریکہ پاکستان میں وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان کو اندرونی معاونت کے بغیر قتل نہیں کروا سکتا تھا۔ اور دوسرا ثبوت یہ کہ سکندر مرزا اور جنرل ایوب خان دونوں پاکستان میں حکومت کے چیف ایگزیکٹو بنے، مگر دونوں نے لیاقت علی خان کے قتل کی سازش کی تحقیقات تک کرنا گوارا نہ کی۔ سول بیوروکریسی اور ملٹری بیوروکریسی نے شروع دن سے ہی قائد اعظم سے نجات حاصل کرنے کے بعد نوزائیدہ مملکت پاکستان کو یرغمال بنا لیا تھا۔ ہم پاکستانیوں کی چوتھی نسل بھی صاحب اولاد ہو گئی ہے، لیکن ہم سول بیوروکریسی اور ملٹری بیوروکریسی کے گٹھ جوڑ کے گزشتہ 77 سال سے یرغمال چلے آ رہے ہیں، اور یوں ابتدا ہی سے ہمارا زوال شروع ہو گیا۔ ان گزشتہ 77 سال میں کبھی اس زوال کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور کبھی اس زوال کی رفتار تھم جاتی ہے۔
اور جب زوال کی یہ رفتار آہستہ ہوتی ہے تو ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں۔ ترقی کرنا تو شروع دن سے ہی ہم پاکستانیوں سے چھین لیا گیا تھا، اور یہ حقیقت تو ہمیں کبھی بتائی ہی نہیں گئی کہ قائد اعظم نے 1948 میں ہی سول بیوروکریسی اور ملٹری بیوروکریسی کے اس گٹھ جوڑ کی نشاندہی کر دی تھی۔ قائد اعظم نے شروع دن سے ہی پاکستانی عوام کو یہ نصیحت کی تھی کہ اس مملکت خداداد میں ملائیت اور مذہبی شدت پسندی کو پنپنے نہ دینا، کیونکہ یہ تمہارے مستقبل کو ڈائن کی طرح بن کر کھا جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم نے مملکت پاکستان کے اداروں کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی حدود سے کبھی تجاوز نہ کریں، بالخصوص دفاعی اداروں کو نام لے کر متنبہ کیا تھا کہ ریاست پاکستان کے حکومتی امور میں قطعاً دخل اندازی نہ کریں۔ یہ ہماری بیمار قسمت اور بیمار ذہنیت کہ عوام نے بھی قائد اعظم کی نصیحت کو درخور اطنا نہ جانا، اور ریاستی اداروں نے بھی قائد اعظم کے صریحاً حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی۔ میجر جنرل شاہد حامد اپنی کتاب ڈیزاسٹرس ٹویلائٹ میں آزادی سے چند روز پہلے فوجی افسران سے قائد اعظم کی ملاقات کا احوال لکھتے ہیں کہ قائد اعظم ان فوجی افسران کے ارادے اور خیالات بھانپ چکے تھے، اور آپ نے بڑے دو ٹوک انداز میں فرمایا تھا کہ پاکستان کی منتخب حکومت سول افراد پر مشتمل ہوگی۔ جو بھی جمہوری اصولوں کے برعکس سوچتا ہے اسے پاکستان سے دور ہی رہنا چاہیے۔ پیشہ وارانہ ذمہ داریوں سے انحراف کے ارادہ رکھنے والے فوجی افسران کو بابائے قوم کی جانب سے اس سے زیادہ کھلے الفاظ میں واضح انتباہ اور کیا ہو سکتا ہے، مگر اس کے باوجود غلام عہد کے تربیت یافتہ یہ فوجی افسران اپنی سوچ اور عمل میں تبدیلی نہ لا سکے۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ محمد اصغر خان فوجی افسران کے اس رویے کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ 14 اگست کا دن تھا، ایک استقبالیہ کا اہتمام کیا گیا تھا، حاضرین میں دفاعی ملازمتوں کے چند عہدیداران بھی موجود تھے۔ پیشہ وارانہ ذمہ داریوں سے انحراف کا ارادہ رکھنے والوں میں سے ایک افسر کرنل اکبر خان، جو بعد میں راولپنڈی سازش کیس میں میجر جنرل اکبر خان بنے، انہیں مخاطب کر کے قائد اعظم نے فرمایا تھا، یہ نہ بھولیے کہ آپ لوگ مسلح افواج میں ہیں، آپ عوام کے خادم ہیں، آقا نہیں ہیں۔ قومی پالیسی آپ لوگ نہیں بناتے، یہ ہم شہری سول لوگ ہیں جو ان معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں، اور آپ کا فرض ہے کہ جو ذمہ داری ہم سول لوگ آپ کو سونپے آپ اسے بلا تردد اس کی تعمیل کریں اور اسے پورا کریں۔ سردار عبدالرب نشتر نے قائد اعظم کو رپورٹ پیش کی کہ ایوب خان نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کیں، اس کا رویہ پیشہ وارانہ نہیں ہے۔ قائد اعظم نے ایوب خان کی فائل پر لکھا کہ اس افسر کو میں جانتا ہوں، وہ فوجی معاملات سے زیادہ سیاست میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ایوب خان کو مشرقی پاکستان میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، وہ 1 سال تک کسی کمانڈ پوزیشن پر کام نہیں کرے گا، اور اس مدت کے دوران وہ اپنا بیچ بھی استعمال نہیں کر سکے گا۔ پاکستانیوں کی اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ جس افسر کو قائد اعظم کسی پوسٹ کی کمانڈ کے قابل بھی نہیں سمجھتے تھے، اور ایوب خان کو قائد اعظم نے تقریباً معزول کر دیا تھا، اس کی فائل پر کراس لگا دیا تھا۔ دوسری جانب مشرقی پاکستان میں بھی ایوب خان سرحدوں پر ناپسندیدہ کارروائیوں میں ملوث پائے گئے، تو پھر لیاقت علی خان نے مشرقی پاکستان سے واپسی پر ایوب خان کو 1949 میں ڈپٹی کمانڈر ان چیف کیوں بنایا تھا؟ اگر لیاقت علی خان ایوب خان کو ڈپٹی چیف نہ بناتے تو وہ 1953 میں افواج پاکستان کے کمانڈر ان چیف بھی نہ بن پاتے، اور یوں اس ملک کی بہتری کا جو کام قائد اعظم نے نامکمل چھوڑا تھا، یعنی ایوب خان کو مکمل برخاست نہیں کیا تھا، اسے نوکری سے نکال کر لیاقت علی خان کو اپنے ہیرو کی خواہش پوری کرنا چاہیے تھی۔ کیا یہ قائد اعظم کے ساتھ لیاقت علی خان کی بے وفائی نہ تھی؟ لیاقت علی خان نے ایسے ناپسندیدہ فوجی افسر کو ڈپٹی کمانڈر ان چیف لگایا تھا کہ جس کی فائل پر قائد اعظم محمد علی جناح نے کراس لگا دیا تھا، اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ جب قائد اعظم کے ناپسندیدہ افسر کو 1953 میں افواج پاکستان کا سربراہ بنایا گیا تو اس نے قائد اعظم کے ساتھ تحریک آزادی میں شریک ہونے والے اس وقت تک موجود تمام سیاستدانوں پر کراس لگا کر پاکستان کی اس وقت کی سیاست سے ان سب کو نکال باہر کیا تھا۔ شاید قائد اعظم کے ساتھ اسی رنج نے ایوب خان کو مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح پر ظلم و جبر کرنے پر مجبور کیا تھا۔
لیاقت علی خان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس فوجی افسر ایوب خان کو مشرقی پاکستان سے واپسی پر نوکری سے نکال دیتے، کیونکہ ایوب خان نے مشرقی پاکستان میں بھی ان سرگرمیوں کو ترک نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں وہاں بھیجا گیا تھا۔ لیکن انہوں نے تو اسے نکالنے کے بجائے مشرقی پاکستان سے واپسی پر جنرل گریسی کے بعد آرمی چیف بننے کے لیے ڈپٹی کمانڈر ان چیف بنا دیا تھا۔ ویوز، یہ فیصلہ اب آپ خود کریں کہ لیاقت علی خان کا یہ اقدام فحش غلطی ثابت ہوا یا نہیں۔ یہ اقدام پاکستان کے حق میں گیا یا پاکستان کے خلاف گیا، فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آئندہ قسط میں ہم بتائیں گے کہ قائد اعظم سے ان لوگوں نے نجات حاصل کرنے کو کیسے ممکن بنایا کہ آج تک کوئی ان پر انگشت نمائی نہ کر سکا۔